السلام علیکم۔ آیا صوفیہ ایک قدیم عمارت ہے مسلمانوں اور عیسائیوں میں، جس کی تاریخی حیثیت اور اہمیت یکساں ہے۔ سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں فتح قسطنطنیہ سے قبل یہ عمارت عیسائیوں کا سب سے بڑا گرجا گھر یا عبادت گاہ کا درجہ رکھتی تھی۔ اس عظیم عمارت نے زمانے کے بہت سے نشیب و فراز کا نظارہ کیا ہے۔ آج کی ویڈیو اسی کے ماضی اور حال سے متعلق ہے۔ لائک، شیئر، سبسکرائب اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ 537 عیسوی میں شہنشاہ جسٹینین اول کے دور میں تعمیر کردہ یہ شاندار عمارت اپنے عہد کی سب سے بڑی، وسیع، منفرد اور پہلی محراب دار چھت رکھنے والی عمارت تھی، اور کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر کے بعد فن تعمیر کی تاریخ ہی بدل گئی۔ 5ویں صدی عیسوی میں مسیحی دنیا دو بڑی مشرقی اور مغربی سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ مشرق میں موجود بلقان، یونان، ایشیائی کوچک، شام، مصر اور حبشہ پہ مشتمل مشرقی سلطنت، جس کا دارالحکومت قسطنطنیہ یعنی آج کا استنبول تھا، جس میں تعمیر شدہ آیا صوفیہ آرتھوڈاکس چرچ کا عالمی مرکز تھی، جبکہ دوسری بڑی سلطنت مغرب میں تھی اور اس کا مرکز روم یعنی موجودہ اٹلی میں تھا، اور تمام یورپ اسی کے انڈر آتا تھا، اور یہاں کا چرچ رومن کیتھولک فرقے سے تعلق رکھتا تھا۔ اسی لیے مشرقی اور مغربی سلطنتوں کے درمیان سیاسی اختلافات کے ساتھ ساتھ فرقہ وارانہ اختلافات بھی جاری رہتے تھے۔ کیتھولک چرچ کا سربراہ پاپائے روم کہلاتا تھا، جبکہ آیا صوفیہ چرچ کے سربراہ کو پیٹرے کہا جاتا تھا، اور اس کی رہائش بھی اسی عمارت میں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے دنیا کی آدھی مسیحی آبادی اس چرچ کو اپنی مقدس ترین عبادت گاہ تصور کرتی تھی۔ آیا صوفیہ کی مزید اہمیت کا سبب اس کا مغربی سلطنت روم کی نسبت قدیم ہونا بھی ہے۔ اس کی تعمیر سے قبل یہ علاقہ بزنطین کہلاتا تھا۔ 330 عیسوی میں رومی بادشاہ قسطنطین نے بزنطین پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس جنگ میں بزنطین کو بہت نقصان پہنچا، مگر رومیوں نے فتح کے بعد اس شہر کو آباد کر کے بادشاہ کے نام کی مناسبت سے شہر کا نام قسطنطنیہ رکھ دیا۔ اس زمانے تک اکثریت آبادی عیسائیت قبول کر چکی تھی، اور رومی شہنشاہ قسطنطین نے بھی عیسائیت قبول کر کے اسے سرکاری مذہب کا درجہ دے دیا، اور اسی مقام پر 360 عیسوی میں ایک لکڑی کا چرچ تعمیر کروایا گیا، لیکن 404 عیسوی کے فسادات میں اسے جلا دیا گیا۔ 405 عیسوی میں تھیوڈس دوئم نے اسے دوبارہ تعمیر کروایا، مگر پھر دوبارہ 532 عیسوی میں ہونے والے فسادات میں نظر آتش کر دیا گیا، جس کے بعد اسی مقام پر جسٹینین اول نے 532 عیسوی میں پختہ اینٹوں کی عمارت تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ جسٹینین اول اس عمارت کو پہلے سے بہترین، شاندار اور سلطنت روم کی عظمت اور طاقت کی نشان اور مزاحمت کی واضح علامت کے طور پر تعمیر کرنا چاہتا تھا، جس کے لیے اس نے کوئی کمی نہ رہنے دی، پیسے کو پانی کی طرح بہایا۔ آیا صوفیہ کی تعمیر کے لیے افریقہ، یورپ اور ایشیا سے کئی قسم کے سنگ مرمر کے علاوہ اس دور میں استعمال ہونے والے خاص مسالہ جات منگوا کر استعمال کیے گئے۔ دنیا بھر کے دوسرے چرچز نے انواع و اقسام کے نوادرات نذرانے کے طور پر بھی پیش کیے۔ اس کی تعمیر میں 10,000 کے قریب ہنرمندوں نے حصہ لیا۔ اس کی تعمیر میں اس وقت کے بہترین ماہرین تعمیرات کی خدمات حاصل کی گئیں۔ اس طرح تقریباً 6 سال میں وہ عظیم عمارت تعمیر ہوئی کہ جو اگلے 1000 سال تک دنیا کا سب سے بڑا چرچ رہا۔ آیا صوفیہ کی تعمیر مکمل ہونے پر جسٹینین نے بڑے تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک جملہ ادا کیا: اے سلیمان، میں آج تم پر سبقت لے گیا، نعوذ باللہ، کیونکہ تاریخ میں پہلی بار حضرت سلیمان علیہ السلام نے یروشلم میں ہیکل سلیمانی کے نام سے پہلی عبادت گاہ تعمیر کی تھی، اور یہ کافر اپنی دانست میں اپنا مقابلہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کر رہا تھا۔ قسطنطنیہ کی تعمیر بھی دفاعی نقطہ نظر کے تحت ہوئی، اور ساتھ ہی اس کی کچھ قدرتی بناوٹ اور محل وقوع نے صدیوں اس شہر کو ناقابل تسخیر بنائے رکھا، کہ جس کے سبب آیا صوفیہ بھی لگ بھگ 1000 سال چرچ کی حیثیت سے عیسائیت کا مرکز رہا، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا میں سب سے بڑے اور قدیم چرچ کا اعزاز بھی حاصل رہا۔ مگر پھر تاریخ نے کروٹ لی۔
اور 1453 عیسوی میں عثمانی سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں قسطنطنیہ کی فتح کے ساتھ ہی آیا صوفیہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس جنگ کے دوران تمام عیسائی عوام، مذہبی رہنما، بچے، بوڑھے اور عورتیں اس عقیدے کے تحت آیا صوفیہ کی عمارت میں جمع ہو گئے کہ دشمن اگر شہر پر قابض ہو بھی جائے تب بھی کم از کم وہ اس عمارت پر قبضہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس عمارت کی کرامات ہی عیسائیوں کے نزدیک بہت زیادہ تھی۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جب ترک دشمن عمارت کے ستونوں کے قریب پہنچ جائیں گے تو آسمان سے ایک فرشتہ تلوار ہاتھ میں لیے نمودار ہوگا، سلطنت کا تاج ستون کے قریب بیٹھے کسی شخص کے حوالے کر دے گا، مگر کوئی فرشتہ آسمان سے نازل نہ ہوا۔ شکست رومیوں کا مقدر بنی۔ چرچ میں جمع عیسائی آخری وقت تک کسی معجزے کے انتظار میں رہے، مگر وہاں تو سلطان محمد فاتح شاہانہ انداز لیے اندر داخل ہوئے اور تمام عوام کو جان و مال کے ساتھ ساتھ مذہبی آزادی کی گارنٹی بھی دی۔ صبح نماز فجر ادا کرنے کے بعد سلطان محمد فاتح نے ظہر کی نماز آیا صوفیہ میں ادا کرنے کا اعلان کیا۔ چنانچہ فتح کے پہلے دن نماز ظہر آیا صوفیہ میں ادا کی گئی۔ آیا صوفیہ کو چرچ سے مسجد میں کنورٹ کرنے کی کئی وجوہات تھیں، کیونکہ اول تو قسطنطنیہ کو صلح کی پیشکش کو ٹھکرائے جانے کے بعد ایک طویل جنگ کے نتیجے میں فتح کیا گیا، اس لیے مسلمان ان کی عبادت گاہوں کو باقی رکھنے کے پابند نہیں تھے۔ دوسرے، وہاں مسلمانوں کی عبادت کے لیے کوئی مسجد موجود نہ تھی کہ جس میں وہ عبادت کر سکیں۔ جبکہ تیسرا اور سب سے اہم نقطہ یہ تھا کہ آیا صوفیہ عیسائیوں کے لیے صرف ایک چرچ یا عبادت گاہ کی ہی حیثیت نہیں رکھتی تھی، بلکہ یہ عمارت ایک سیاسی اور فوجی مرکز بھی تھی۔ بادشاہ اسی عمارت میں بیٹھ کر اپنے تمام ساتھیوں جرنیلوں کے ساتھ مل کر جنگی حکمت عملی منصوبہ بندی وضع کرتے تھے۔ یہیں سے بیٹھ کر باقی مسیحی دنیا کو مسلمانوں کے خلاف متحد کیا جاتا، یعنی یہ مسیحی دنیا کے اتحاد کا مظہر بھی تھی جس کو تسخیر کرنا ضروری تھا۔ لہٰذا سلطان محمد فاتح نے اس عمارت کو چرچ سے مسجد میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے باقاعدہ اس کی قیمت ادا کی گئی۔ آیا صوفیہ کے اندر موجود مسیحیت سے منسلک تصاویر اور نقش و نگار کو یا تو پلاسٹر سے یا اسلامی تزئین و آرائش کے ذریعے چھپا دیا گیا۔ اللہ، محمد، نواسائے رسول اور خلفائے راشدین کے ناموں کی بڑی بڑی تختیاں لگا دی گئیں۔ عمارت کے کونوں میں باہر کی جانب میناروں کی تعمیر کے ساتھ ہی سب سے اہم تبدیلی آیا صوفیہ کے اندر محراب کی تعمیر تھی، تاکہ مسلمان قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کر سکیں۔ سلطان محمد فاتح نے اس عمارت کے ساتھ ارد گرد کی زمین کو بیت المال کے پیسوں کی بجائے اپنے ذاتی مال سے خرید کر مسلمانوں کے مذہبی فرائض کے لیے وقف کر دیا، اور اس خرید و فروخت کے کاغذات آج بھی ترکی کے دارالحکومت انقرہ میں موجود ہیں۔ سلطان محمد فاتح نے فتح کے بعد اسی عمارت کو اپنی میٹنگز کے لیے بھی استعمال کرنا شروع کیا، مگر یہاں ایک مسئلہ تھا کہ اس عمارت میں گنبد کی بناوٹ کے باعث آواز گونجتی تھی اور راز کی گفتگو کے افشا ہونے کا ڈر لگا رہتا تھا، جس سے چھٹکارا پانے کے لیے سلطان محمد فاتح نے اس کا ایک دلچسپ حل نکالا، اور وہ یہ کہ ہال کے دونوں کناروں پر 2 بڑے مٹکے بنانے کا حکم دیا، جس میں نلکے لگائے گئے۔ ان مٹکوں کو پانی سے بھر دیا گیا، اور جب بھی کوئی مشاورت کی جاتی اس دوران ان نلکوں کو ہلکے سے کھول دیا جاتا، جس سے پانی گرنے کی مسلسل آواز پیدا ہوتی، اور جو بھی گفتگو کی جا رہی ہوتی وہ اس آواز میں کیموفلاج ہو جاتی۔ آیا صوفیہ کی عمارت فتح قسطنطنیہ کے بعد تقریباً 500 سال تک مسجد کے طور پر مسلمانوں کی عبادت کے لیے استعمال ہوتی رہی، مگر ورلڈ وار 1 میں جرمنی کا ساتھ دینے کی پاداش میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا گیا، اور علاقے پر مغربی قوتوں کا قبضہ ہو گیا، جس کے خلاف ترکوں نے مزاحمت کی تحریک شروع کی، اور ایک طویل جدوجہد کے بعد مصطفیٰ کمال اتا ترک کی سربراہی میں ایک آزاد ملک ریپبلک آف ٹرکی کے نام سے حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ خلافت عثمانیہ کے حصے بکھرے کر دیے گئے، مگر استنبول ترکی کا حصہ رہا، جس کے سبب آیا صوفیہ مسلمانوں کے ہی کنٹرول میں رہا، مگر چونکہ یہ ایک ایسی عمارت تھی کہ اس میں عیسائی دنیا کو بھی دلچسپی تھی، اسی سبب 1935 میں ایک کورٹ آرڈر کے تحت آیا صوفیہ کو میوزیم بنا کر تمام دنیا کے لیے کھول دیا گیا، اور اس طرح یہ عمارت 86 سال تک دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے میوزیم کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ یونیسکو کی جانب سے اس عمارت کو 1985 میں
عالمی تاریخی ورثے میں شامل کر لیا گیا۔ آیا صوفیہ ترکی میں دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے دلچسپ ترین مقام ہے، اسی لیے دنیا بھر سے لاکھوں کی تعداد میں ہر سال اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ مگر ایک طویل عرصے سے ترکی میں عوام کی شدید خواہش آیا صوفیہ کو واپس مسجد بنانے کی تھی، جس کے لیے بھرپور تحریکیں چلیں اور اس میں سیاسی جماعتیں بھی شریک رہیں۔ 1994 میں موجودہ ترک صدر رجب طیب اردگان نے ناظم کے انتخابات لڑنے کے دوران اپنی عوام سے آیا صوفیہ کو نماز کے لیے کھولنے کا وعدہ کیا اور اپنے اس عزم کو بار بار مختلف ادوار میں دہراتے بھی رہے۔ سن 2018 میں انہوں نے آیا صوفیہ میں قرآن پاک کی تلاوت بھی کروائی اور ساتھ ہی اپنے پرانے وعدے اور عزم کو بھی دہرایا، جس کے بعد آخرکار جولائی 2020 کو ایک عدالتی حکم کے ذریعے ترکی کے عوام اور رجب طیب اردگان نے اپنی اس خواہش کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا، اور یوں 1000 سال تک ایک چرچ، 500 سال تک ایک مسجد، 86 سال تک ایک میوزیم اور اب ایک مرتبہ پھر مسجد کا درجہ حاصل کرنے والی یہ عمارت آج بھی پوری مضبوطی اور شان سے وہیں کھڑی ہے کہ جسے ہم تمام دنیا سمیت آیا صوفیہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو کہیے کیسی لگی یہ معلوماتی ویڈیو؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے کامنٹ باکس میں ضرور کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔